بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کے سر میں بھاری پتھر سے وار کیا گیا تھا۔ جب اس کے سر پر وار کیا گیا تھا اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ ایک ہی وار میں اس کی چلتی سانسوں کو بند کرنے کے لیے کافی ثابت ہوا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک تڑپتی رہی تھی اور اس پر وار کرنے والا شخص 2 گھنٹے تک اس کے تڑپنے کا نظارہ دیکھتا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ گئی تھی اور ایک مردہ وجود پڑا رہ گیا تھا۔ یہ کہانی کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک بدقسمت لڑکی کی ہے جس کا نام عالیہ ہے۔ عالیہ شروع ہی سے والدین کی فرمانبردار تھی۔ شاید ہی اس نے کبھی زندگی میں والدین کا کوئی حکم ٹالا ہوگا۔ وہ اپنے گاؤں میں ان چند بچوں میں سے تھی جس کی مثالیں والدین اپنی اولاد کو دیا کرتے تھے۔ لوگوں کی حسرت تھی کہ ان کی اولاد بھی عالیہ جیسی ہو، ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس نے شادی والدین کی پسند سے کی تھی۔ والدین نے جب اسے اس کی پسند کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا تھا والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس لیے جہاں آپ لوگوں کی مرضی ہے میں راضی ہوں۔ میری اپنی کوئی پسند نہیں ہے۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق اگر کسی کو چاہوں گی بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور کسی سے دور رہوں گی یا کسی سے نفرت کروں گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ میری کسی سے ذاتی عناد نہیں ہے۔ اس کے والدین کو اس کے جواب کا اندازہ تھا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی پرورش کا پتہ ہوتا ہے، اپنے خون کا پتہ ہوتا ہے، اور خاص کر بچپن ہی سے بچے کے متعلق اس کی عادات بتا دیتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود والدین کا فرض تھا، انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کی مرضی جان لی تھی اور پھر اس کی اجازت مل جانے پر جانچ پڑتال کر کے خوب پرکھ کر اس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ رشتہ طے کرنے کے لیے کچھ عرصہ بعد عالیہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی، جہاں شروع کے کچھ دن اچھے گزرے۔ اس کے بعد سسرال والوں نے گھر کی ساری ذمہ داری عالیہ پر ڈال دی۔ وہ خود ابھی بچی تھی، اتنی بڑی ذمہ داری اچانک سے اٹھا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب رہی۔ کسی نہ کسی حد تک اس نے گھر کو چلا لیا۔ گھر کے سارے کام کاج وہ کرنے لگی، ساس سسر کی خدمت بھی کرنے لگی، لیکن اس کے باوجود جہاں فیملی اکٹھی رہتی ہو وہاں ایک اکیلا انسان سب کو مطمئن نہیں رکھ سکتا۔ ضروری نہیں کہ وہ گھر کی بہو ہی ہو، گھر کا کوئی ایک فرد بھی، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، باپ ہو، ماں ہو، گھر کے تمام افراد کو مطمئن نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ ایسے ہی ہوا تھا۔ عالیہ بھی شدید کوشش کے باوجود اپنے سسرال والوں کو مطمئن نہ رکھ سکی۔ اس میں اور کوئی غلطی نہیں تھی، دراصل وہ سسرال والوں کے حسد کا شکار ہو گئی تھی۔ اس سیاست کی بنیاد پر سسرال والوں نے اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان دوریاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہونے لگا۔ بات جب حد سے بڑھی تو عالیہ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری طرف عالیہ کے والدین موجودہ حالات سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے نکاح کے وقت طلاق کی صورت میں کچھ شرائط لکھوا رکھی تھی۔ جب طلاق کی صورت میں وہ ساری چیزیں عالیہ کے شوہر کو دینا پڑی تو ان چیزوں کا تخمینہ لگا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے طلاق دینے کی بجائے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یوں اس کے بدنصیب شوہر نے اپنے گھر والوں، خاص کر والدین اور بہن بھائیوں کی منشا پر اس کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی جان لینے کے لیے اسے گھر سے کہیں دور لے جایا گیا۔ وہاں جا کر اس کے سر میں ایک بڑے سے پتھر سے وار کیا گیا۔ جس وقت اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اس کے سر پر وار کیا گیا، اس وقت وہ 7 ماہ سے حاملہ تھی اور پہلے ہی شدید تکلیف میں تھی، پر اسے اتنے زور کی ضرب لگ گئی تھی کہ وہ بھی سر میں لگائی گئی تھی، اس لیے وہ اسی وقت تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے اپنے شوہر سے التجا کرنے لگی کہ اس کو بچا لے، اس کی خاطر نہیں تو کم سے کم اس کے پیٹ میں موجود اپنے بچے کی خاطر بچا لے۔ مگر اس کے شوہر نے اسے کہاں بچانا تھا، وہ تو اس کی جان لینا چاہتا تھا اور وہاں کھڑا اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کو ایک حادثے کا رنگ دینے کے لیے ایک درخت سے ٹکرا دیا اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب عالیہ کی والدہ کو عالیہ کی موت کی اطلاع ملی تو وہ موقع پر پہنچی۔ اس نے بیٹی کی حالت دیکھنے بعد ہی اسی وقت کہہ دیا کہ اس کی بیٹی حادثے میں نہیں مری بلکہ اس کا قتل کیا گیا ہے۔ وقتی طور پر اس کی والدہ کی آواز کو دبا دیا گیا، مگر اس کی والدہ مطمئن نہ ہوئی۔ جب اس کی والدہ مطمئن نہ ہوئی، اس کو اپنے اور عالیہ کے سسرال والوں کی طرف سے کوئی امداد نہ ملی تو اس نے اپنے طور پر قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا اور جا کر پولیس کو شکایت کر دی۔ جب عالیہ کی والدہ نے
رپورٹ درج کرائی تو اس کے والد نے اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور خود کیس کا مدعی بن گیا۔ پہل پولیس نے روایتی غفلت دکھائی اور کسی قسم کی کارروائی نہ کی، مگر پھر عوامی دباؤ اور حقوق انسان کے تنظیموں کے کہنے پر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس نے اپنی نگرانی میں تحقیقات کروائی۔ عالیہ کی قبر کشائی کروائی گئی، اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو اس میں اس کی موت کی وجہ حادثہ نہیں بلکہ قتل ثابت ہو گیا۔ شک کی بنیاد پر اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، اس نے قتل کو تسلیم کر لیا۔ قاتل کے جرم تسلیم کر لینے پر اسے عدالت میں جج کے روبرو پیش کیا گیا۔ جج نے قانون دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ سنا دی اور آخر میں ریمارکسہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سزا تمہیں صرف پاکستان کا قانون دے رہا ہے، قدرت کا انتظام اور سزا باقی ہے، پھر روز محشر اور قبر میں ملنے والا عذاب بھی ہوگا۔ یاد رکھنا، کسی بے گناہ کی جان لینا انسان کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تم بھی قدرت کے انتقام کا انتظار کرنا، بہت جلد تم قدرت کے انتقام کا شکار ہو جاؤ گے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کو لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔